الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اما بعد۔ سامعین محترم، 25 دسمبر کا دن جسے کرسمس ڈے کہا جاتا ہے، دنیا بھر کے عیسائیت کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، جس کی کوئی حقیقت کسی بھی قرینے سے معلوم نہیں ہوتی، اور کسی کو اس دن کی مبارکباد پیش کرنا کیسا ہے۔ سامعین محترم، جب ہم کسی کو اس دن کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، گویا کہ ہم اس بات پر اتفاق کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اولاد بنا رکھی ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ عیسائیت کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بیٹے، اور سورہ اخلاص کی وحدانیت اسی بات پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ نہ میں نے کسی کو جنا اور نہ میں جنا گیا اور میرا کوئی ہمسر نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں شتمنی ابن آدم، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے اور یہ اس کے لیے لائق نہیں تھا، اس کا مجھے گالی دینا یہ بات کہنا ہے کہ میں نے اولاد بنا رکھی ہے۔ وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ، حالانکہ میں اکیلا ہوں، میں بے نیاز ہوں، لم ألد ولم أولد ولم أكن لي كفوا أحد، نہ میں نے کسی کو جنا اور نہ ہی میں جنا گیا اور نہ ہی میرا کوئی ہمسر ہے۔ سامعین محترم، اس بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ائمہ محدثین کے کئی اقوال ملتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تم کفار کی مجلسوں اور کفار کے تہواروں پر جانے سے پرہیز کرو، اور ان دنوں میں ان کی عبادت گاہوں میں داخل نہ ہوا کرو، کیونکہ ان پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نازل ہوا کرتی ہے۔ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مشرکوں کو ان کے تہواروں پر مبارکباد پیش کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص سلیب کو سجدہ کر رہا ہے اور آپ اسے مبارکباد پیش کریں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں جو اللہ رب العالمین نے سورۃ الفرقان میں اپنے بندوں کی صفات بیان کی، ان میں سے ایک صفت والذین لا یشہدون الزور، اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ان سے مراد وہ شخص ہے کہ جو عیسائیوں کے تہواروں میں اور مشرکین کے تہواروں میں شامل نہیں ہوتے۔ لہذا کرسمس، دیوالی، ہولی اور دیگر جو مشرکین کے تہوار ہیں ان میں نہ شامل ہو کر اور نہ ہی ان کو اس کی مبارکباد پیش کر کے ایمان باللہ کا ثبوت دیجیے۔